بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مضمون نویسی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضمون نگاری کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈسکس کریں گے، دہرائی کریں گے کہ مضمون کس طرح سے جو ہے وہ بہتر سے بہتر لکھا جا سکتا ہے اور کن اہم باتوں کو ہم ذہن میں رکھ کر تو ایک اچھا اور بہتر مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 12ویں جماعت کے امتحان میں جو مضمون نویسی کے حوالے سے سوال ہے وہ 20 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ جو سوال ہے 20 نمبروں پر مشتمل، اس میں عموماً 3 موضوعات جو ہیں وہ مضمون لکھنے کے لیے امتحان میں دیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ طالب علم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو یعنی ہمیں 3 آپشنز ملتی ہیں اور ان میں سے ہمیں کسی ایک جو ہے وہ آپشن سے متعلق جو ہے وہ مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور ہم بہتر مضمون کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس نے جو ہے کچھ ہدایات ہمیں سرمایہ اردو میں دے دی ہیں، جو صفحہ نمبر 37 پر موجود ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے جو ہے ان ہدایات کو نہ صرف پڑھنا بلکہ ان پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سرمایہ اردو جو 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 37 پر جو ہے وہ کیا ہدایات مضمون نویسی کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں کرتا چلوں کہ جو بورڈ کے امتحانات ہیں ان میں جو مضمون نویسی کے حوالے سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اور جب مارکنگ ہوتی ہے تو انہی ہدایات کو مد نظر رکھ کر طالب علموں کے جو مضامین ہیں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور ان کو نمبر ایوارڈ کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہدایات ہیں یہ غیر ضروری نہیں ہیں بلکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ جو ہوئی ہے سب سے اہم یہ ہے کہ مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے، یعنی نثر کی تحریر ہے، شاعری نہیں ہے، جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر یعنی کسی بھی موضوع سے متعلق اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا، مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو ہمیں مضمون لکھتے ہوئے مضمون کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہے مضمون کی۔ وہ ترتیب کیا ہوتی ہے وہ یہاں ڈسکس ہونے جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ترتیب کو اگر ہم مد نظر نہیں رکھتے تو بھی جو ہے وہ ہمارے جو نمبر ہیں ان پر اثر پڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ترتیب میں کیا بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زیر بحث موضوع کا تعارف کرایا جانا چاہیے، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ جس موضوع پر مضمون لکھا جا رہا ہے اس کا تعارف۔ اور ایک اور بات یہاں پہ بعض طالب علم جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو تعارف ہے وہ ہیڈنگ دے کے لکھنا چاہیے؟ تو میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ مضمون لکھتے ہیں تو صرف ایک ہی ہیڈنگ دیتے ہیں اور وہ مضمون کے موضوع کی ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام
جو آپ کا موضوع ہے مضمون ہے وہ آپ پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں. جو سرخیوں کے ساتھ یا ہیڈنگز کے ساتھ جو مضامین لکھے جاتے ہیں ان کو نہ تو اہمیت دی جاتی ہے اور نہ ہی وہ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ لینے کے قابل سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ہیڈنگز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسانی، اور طالب علم جو ہے وہ آسانی تلاش کرتے ہوئے مضمون لکھ رہا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس میں باتیں بھی جو ہے وہ سرسی طور پہ ہی کی ہوں گی، کوئی خاص بات نہیں ہوگی. جب اس نقطہ نظر کے ساتھ جو ہے وہ مضمون چیک کیا جاتا ہے تو اس میں پھر نمبر بھی کم ملتے ہیں. اس لیے عموماً آپ دیکھتے ہیں، چاہے خلاصوں میں آپ دیکھیں، چاہے جو ہماری درسی کتابیں ان میں دیکھیں، تو جتنے بھی مضامین جو ہے وہ درسی کتابوں میں شامل ہوتے ہیں یا خلاصوں میں، تو ان میں ہیڈنگز نہیں ہوتی. تو طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ ہیڈنگز سے پرہیز کریں اور پیراگراف کی صورت میں مضامین لکھیں. جیسا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو 11ویں جماعت کی کتاب تھی اس میں سر سید کا ایک مضمون شامل تھا، اپنی مدد آپ. تو اگر ہم اس مضمون کو سامنے رکھیں اور اس مضمون کے سٹائل کو ہم سامنے رکھیں تو ایک بہتر مضمون لکھ سکتے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو میں جو ہے وہ مضمون نگاری کا آغاز بھی سر سید احمد خان نے کیا تھا، اور آپ انہی کا جو ہے وہ مضمون دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے لکھا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ایک بہتر اور اچھا مضمون لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے جو تعارف کی بات ہو رہی ہے، تو تعارف ہمیں دینا چاہیے، تعارف ہمیں لکھنا چاہیے، اور اس میں جس طرح ریڈیوس سلیبس یا شارٹ سلیبس میں جو مضامین ہیں وہ ان میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا تعارف ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. جس طرح پہلا مضمون محسن انسانیت ہے، پھر اتحاد عالم اسلام کے عنوان سے بھی ایک مضمون شامل ہے. اس کے علاوہ جو مضامین شامل ہیں ان میں میرا بہترین مشغلہ، پھر تعلیم نسواں، اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم کہ شجر کاری کی ضرورت و اہمیت اور اردو زبان ضرورت و اہمیت. اس کے علاوہ جو دیگر مضامین ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی مضامین شامل ہیں، پھر کرونا وائرس، اس کے اسباب اور تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے. اس کے حوالے سے بھی موضوع شامل ہے. اور دیگر جو دوسرے جس طرح میرے بچپن کا سنہری دور، تو وہ مضمون بھی شامل ہے، اور دیگر مضامین. تو اگر ہم ان میں سے محسن انسانیت والے مضمون کو لیں، اس میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں محسن انسانیت کیا ہے اس پر بات کرنی چاہیے، اور محسن انسانیت سے مراد کیا ہے اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. تو محسن انسانیت سے مراد کہ انسانوں پر احسان کرنے والے، انسانوں کے محسن، انسانوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے والے. تو اگر ہم دیکھیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے محسن، تو اس کا ہم تعارف دیں گے، اور اس محسن انسانیت کی جو اصطلاح ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے جو بات ہے اور پھر اس کے بارے میں معلومات پیش کرنے کے بعد نتائج اخذ کریں گے. دوسرا جو نقطہ ہے تعارف کے بعد مضمون نویسی میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں تعارف کے بعد جو ہے وہ مکمل معلومات فراہم کرنی چاہیے، مکمل تفصیل سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اس موضوع پر. جس طرح محسن انسانیت ہمارا موضوع اگر ہو تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے اور زمانہ جاہلیت سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو مثالیں انسانوں پر احسانات کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ ہمیں یہاں درج کرنی چاہیے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے وہ جو قبائل میں قتل و غارت گری اور خون ریزی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس سے آپ نے نجات دلائی. پھر غلاموں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلائی. عورتوں کے حقوق آپ نے جو ہے وہ باور کروائے. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو درس دیا. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے پر پابندی کس طرح سے لگائی گئی،
اور بہت سی مثالیں ہیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا رویہ، غریبوں کے ساتھ آپ کا رویہ، یتیموں کے ساتھ آپ کا رویہ، محتاجوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بیواؤں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں جس طرح کرونا وائرس ہے، تو کرونا وائرس کے تعارف کے بعد کہ کرونا وائرس کس طرح سے آئی، یہ اس کا تعارف ہوگا، اور اس کے بعد جو معلومات ہیں ہم اس مضمون میں وہ یہ دیں گے کہ کس طرح سے کرونا وائرس نے جو ہے وہ دنیا بھر کو افیکٹ کیا، کس طرح سے جو ہے وہ اموات ہوئیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ کرونا وائرس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو تمام جو معلومات ہیں وہ ہم اس مضمون میں درج کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری جو نقطہ ہے اہم معلومات کے بعد، وہ ہے نتائج کا اخذ کرنا، کہ نتائج کیا رہے۔ جس طرح ہم محسن انسانیت پر اگر ہم بات کر رہے ہوں، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات کا دنیا پر اور انسانوں پر کیا اثر ہوا، تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات کا دنیا پر اثر کیا ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات ہی ہیں جو دنیا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، اور آج ہمارے سامنے جو زندگی ہے، جو تہذیب یافتہ اور تمدن یافتہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو معاشرہ ہے اس میں جو ہے وہ انصاف اور عدل کے جو پیمانے ہیں وہ لاگو ہوئے، عدل اور انصاف عام ہوا۔ کس طرح سے جو ہے یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، بیواؤں کو کس طرح سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے، یتیموں کا احساس کس طرح سے کیا کرنا چاہیے، فقیروں اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کس طرح سے کرنی چاہیے، غلاموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، مہمان نوازی میں ہمیں کس طرح سے کیا ہونا چاہیے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں ان معلومات کی روشنی میں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ درمیان میں دینی ہے۔ اسی طرح کرونا وائرس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے، تو اس میں ہم نتیجہ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس پر ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں، وہ چاہے جانی نقصان ہو، چاہے وہ معاشی نقصان ہو، اور یہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ہمیں مضمون لکھتے ہوئے سب سے پہلے تو جو ہے وہ تعارف کروانا چاہیے زیر بحث موضوع کا، اس کے بعد جو ہے اس موضوع کے حوالے سے معلومات دینی چاہیے، اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اپنی گفتگو کا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں، مضمون قدر مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ یہ کہا گیا کہ مختصر ہو مگر جامع ہو، اور عموماً جو ہے وہ طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنے صفحوں کا ہو، تو مختصر اور جامع جتنے صفحوں میں جو موضوع ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تعارف، معلومات اور نتائج بہتر انداز میں بیان ہو سکیں، چاہے وہ 4 صفحے ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، جتنے میں آپ کی بات جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے وہی اتنے ہی صفحے کافی ہیں۔ چونکہ روزمرہ بول چال کی زبان سب سے عمدہ تحریر ہوتی ہے، اس لیے مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ روزمرہ سے قریب رہ کر حتی الامکان شگفتہ اور رواں زبان استعمال کرے۔ اب مضمون لکھتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو خیالات ہیں ان کے لیے زبان کیسی ہو، زبان یا اسلوب کیسا استعمال کیا جائے۔ تو یہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ آسان اور روزمرہ بول چال کے قریب، جو ہم عموماً اپنی زندگی میں جس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس انداز سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں مضمون لکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی جو ہے وہ تخلیقی یا مشکل زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سہل اور آسان الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے جس آسانی کے ساتھ ہم اپنے خیالات اور جذبات اس موضوع سے متعلق صفحے پر لکھ سکتے ہیں ان کو لکھنا چاہیے۔ یعنی آسان زبان استعمال کریں، روزمرہ کی زبان استعمال کریں جو عموماً ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے، مضمون نگار کے لیے موضوع کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر مضمون نگار موضوع سے منسلک نہ رہے گا یا خیالات کی ترتیب کو گڈ مڈ کر دے گا تو اس کا مضمون اچھا تاثر پیش نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طالب علم کیا کرتے ہیں کہ وہ موضوع سے ہٹ کر زیادہ تر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو موضوع سے ہٹ کر جو گفتگو ہوتی ہے اور جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کا جو ہے وہ
اس حوصلہ شکنی کی تلقین ہوتی ہے کہ طالب علم اگر ایسی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کو کم سے کم نمبر دیے جائیں۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ موضوع جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے موضوع سے منسلک خیالات اور جذبات کا اظہار کرے، نہ کہ وہ جو ہے وہ نئی نئی کہانیاں اور بے تکی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ یہاں یہ کنڈیشن بھی جو ہے یہ شرط بھی بیان کر دی گئی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ موضوع تک جو ہے وہ محدود رہے، موضوع سے باہر نہ جائے اور انہی حدود میں رہتے ہوئے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار جو ہے وہ موضوع سے متعلق کرے۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کسی بھی مضمون کو لکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور انہی کو لیتے ہوئے جو شارٹ سلیبس میں جو مضامین ہمارے شامل ہیں جن کے حوالے سے جو تحریری انداز کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے، تو ان کی تیاری کرنی چاہیے اور مزید بہتر سے بہتر معلومات جو ہیں وہ ان مضامین کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سیاسی طور پہ ایک دفعہ پھر جو ہے رپیٹ کر دیتا ہوں اس ٹاپک کو کہ جب بھی آپ نے مضمون لکھنا ہے تو مضمون سب سے پہلے آپ نے موضوع کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے موضوع کا تعارف آپ دیں، اس کے بعد اس موضوع سے متعلق معلومات، اور پھر اس کے بعد نتائج اخذ کریں۔ اور مضمون مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو روزمرہ کی اچھی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اور مضمون کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ مضمون سے ہٹ کر خیالات کا جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔